قرآن مجید برہان رشید میں مردوں کو حکم دیا گیا کہ تم شادیاں کر سکتے ہو، جو تمہیں عورتوں میں سے پسند آئیں وہ 2 2 3 3 اور 4 4۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 تک تم شادیاں کر سکتے ہو۔ یہاں پر یہ بات توجہ طلب ہے، ابو داود شریف کے اندر یہ پورا چیپٹر قائم ہے، باب قائم ہے جس کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے کہ یہ جو مرد ہوتا ہے شادی سے پہلے یہ اپنی عورت کو اگر دیکھنا چاہے، جسے شادی کرنا چاہے تو یہ دیکھ سکتا ہے۔ یہ کئیوں کے لیے شاید نئی بات ہوگی، اے مولوی صاحب نے کیڑی گل کی تھی ہے، میں کہ وہ گل کی تھی جڑی پڑھی لکھی ہے تو میں تمہیں وکھا بھی سکنا۔ یہ پورا چیپٹر قائم ہے، اس باب کا نام ہے باب ما یحل للرجل ان یتزوج امرأتہ نظرۃ واحدۃ۔ فرمایا کہ مرد کے لیے جائز ہے کہ جس عورت سے شادی کرنا چاہے تو اس کو وہ ایک نظر دیکھ سکتا ہے۔ لیکن اس ایک نظر دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس کے 2 معانی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اپنی ماں کو یا بہنوں کو یا باپ کو بھیجے اور ان کے ذریعے سے دکھلا لے، اگر وہ اطمینان کا اظہار کریں، او آکھن بھی سانو پسند ہے تو پھر اے بھی آکھے بھی مینوں پسند ہے۔ ایک اس کا طریقہ یہ ہے، اور ہمارے اس رواج میں اور معاشرے میں آج کل اسی کا معمول ہے، اور میرا خیال ہے یہ ایک سنجیدہ سا طریقہ ہے، اس پر بھی عمل ہو جائے تو حرج کی کوئی بات نہیں ہے، اور اس میں بزرگوں کی مشاورت بھی شامل ہو جاتی ہے تو اس میں برکت زیادہ ہو جاتی ہے۔ دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ بندہ خود اگر دیکھنا چاہے تو ایک نظر دیکھ سکتا ہے، یہ بھی اجازت ہے۔ یاد رکھ لیں، خود بھی ڈائریکٹ دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے کہ میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن دیکھے یہ نہیں کہ بعد میں نمبر لے لے اور باتیں کرے اور پارکوں میں جائے اور جناب اپنا ہی جناب علی نواں کٹا کھولی پھردا ہوئے، اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بڑے خوش ہوئے نے گل سن کے۔ تو جتنی اجازت ہے اتنا کام کرنا چاہیے، اس سے بڑھ کے کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ تم 2 2 3 3 4 4 عورتوں سے شادی کر سکتے ہو، لیکن یہاں تک بیان کر کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ شادیاں زیادہ ہونی چاہیے۔ میں کہا پتر تو اگلا حصہ کوئی نہیں نہ پڑھیا، آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے، اسی قرآن میں لکھا ہوا ہے اس وقت تم یہ کام کر سکتے ہو جب سب میں انصاف کر سکو اور سب کے حقوق ادا کر سکو۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ بیوی کے حقوق کیا ہوتے ہیں؟ سنا دو بھائی اگر آپ حضرات توجہ فرمائیں تو۔ یاد رکھ لیں، بیوی کے جو حقوق ہوتے ہیں سب سے پہلا اس کا حق یہ ہوتا ہے کہ اس کے نان نفقے کا انتظام آپ نے کرنا ہوتا ہے۔ نان نفقے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ عربی کا ایک لفظ ہے، وہی اصطلاح میں نے بولی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے کھانے پینے اور رہنے کا انتظام آپ کریں۔ سمجھ آ رہی؟ اس کے جمی اخراجات وہ آپ برداشت کریں۔ یعنی اس میں علماء فرماتے ہیں کہ اگر غریب بندہ ہو تو جیسی وہ روٹی کھاتا ہے ویسی، اور اگر امیر ہو تو متوسط گھرانے کی جو روٹی صبح دوپہر شام ہوتی ہے اس کے ذمے ہے۔ یہ نہیں کہ عورت ڈیمانڈ کرے میں تو 3 ٹائم ہوٹل دے ہی کھانا ہے، تو یہ روک سکتا ہے بھی تینوں ایدہ نہیں میں کھلونی، جنی شریعت کہیں دی میں تینوں اونی کھلونی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے جی؟ نان نفقہ یعنی اس کے کھانے پینے کا انتظام اس مرد کے ذمے ہوتا ہے کہ یہ خود اس کے کھانے پینے کا انتظام کرے۔ اور اس میں بھی شرط یہ ہے، ایک تو اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ پوری کرے، اور وہ بھی شریعت کی حد میں نے بتا دی متوسط گھرانے کے مطابق ہے، غریب ہو تو اپنے گھر کے حساب سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کھانا کھلانا ہے نا اپنی زوجہ کو، یہ حلال کا کھلانا ہے، حرام کا کام نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی شرط ہے۔ اس بات کو بھی ذہن نشین فرمائیے، یہ پہلا حق ہے۔ اب اس کی حدود و قیود بھی میں نے بتا دی۔ اب دوسرا حق کیا ہے؟ دوسرا حق یہ ہے کہ اس کے گرمی اور سردیوں کے کپڑے یہ بھی اس مرد کے ذمہ ہوتے ہیں، 1 جوڑا گرمیوں کا 1 جوڑا سردیوں کا، یہ کم از کم حد ہے۔ اگر زیادہ دینا چاہیں آپ کی او پنجابی کے اندر ہڈی پسلی کٹ دی ہوئے، بے شک 2 2 3 3 سوٹ لے دے ہو، لیکن یہاں پر اگر عورتیں سن رہی ہیں تو ان کی خدمت میں بھی گزارش ہے۔ آج کل بس اوقات عورتیں یہ ڈیمانڈ کرتی ہیں جب بھی میکے جانا ہوتا ہے تو کہتی نواں سوٹ لے کے دے، جدوں بھی کوئی ویاہ جائے نواں سوٹ لے کے دے۔ کیوں جی؟ وہ پہلوں لے آتے ہے، وہ کہندی وہ سارے نے ویکھ لیا ہن تو میں نواں پا کے جاواں گی۔ یہ بات غلط ہے، ان کو بتایا جائے۔ اصل میں ہمارے معاشرے کے اندر جو گھروں میں لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں نا، اس کا ایک سبب یہ ہے کہ مرد کی آمدن کم ہے، عورت کی ڈیمانڈ زیادہ ہے۔ اگر مرد پر حقوق ہے تو عورت پر بھی حق ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ جتنا اس کا رزق حلال ہے اس پر کوپریٹ کرے۔ یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن یہ ابتدان بات تھی، اس کے ساتھ لنک میں نے کر دی تاکہ عورتیں بھی سمجھیں کہ ہم نے اتنی ڈیمانڈ کرنی، تقاضا کرنا ہے جتنی وہ پوری کر سکے۔ اگر 1 مہینے میں 2 شادیاں آ گئیں اور 1 مرتبہ میکے جانا پڑ گیا، اگر وہ 3 سوٹ لے کے دے 20-30 ہزار اس کی آمدن ہے تو اس مہنگائی کے دور میں کیسے پورا کرے گا؟ یہ کہنا کہ مجھے دیکھا اے سوٹ ہونا ویکھے ہے، تو پھر کیا شوہر کو یہ اجازت آپ دیں گی عورتیں؟
ਸੂਟ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੁੱਢੀ ਨਾ ਬਦਲ ਲਈਏ ਫਿਰ ਹਰ ਵਾਰੀ। तो क्या ख्याल है इनको, ये पूछा नहीं फिर ठीक है मैं हूँ गुजारा कर लांगी, इन्होंने फिर इंज समझाया करो। तो ये बिल्कुल गलत तरीकाकार है। गर्मियों का एक सूट एक सर्दियों का सूट, हाँ अगर हड्डी पतली कट दी हो तो ज्यादा कर लो, ए बेच जुत्ती शुत्ती भी बेची होंगी जे, समझ आई। ये दूसरा हक है अपनी औरत का, पहला नान नफका पूरा करना, दूसरा उसके गर्मियों सर्दियों के कपड़े पूरे करना। तवज्जो है भी सब हज़रात की। और तीसरा हक यह है कि उसके घर के रहने के लिए जो घर की छत होती है वो इंतजाम भी रिहाइश का, भावें किराए थे कर ते भावें ऊंज कर, ये भी काका तू आप ही करना ही, ये भी मर्द के जिम्मा पर है कि ये खुद करे। अब जैसे घर में शादी होती है तो घर में तो सारा कुछ होता है, या उसके हिस्से का मकान होता है या बाप बना देता है, जैसे भी हो, तो ये उसका तीसरा हक होता है जिसको पूरा करना चाहिए। उसके चौथे हक में से ये है जब बीमार हो जाए तो उसकी जो दवाई और दारू है, इलाज है, वो भी बर वक्त करवाए, समझ आ रही है। और पांचवें हक में से ये है कि एक मुनासिब टाइम जब हो जाए, मुनासिब टाइम अपने घर के अंदर बंदा तय कर सकता है अपने सफ़र के एतबार से, अपने खर्चे के एतबार से, तो उनको उसके माँ बाप के घर भी ले जाए और ख़ुद भी जाए, ताकि उस घर के साथ इसका ताल्लुक भी रहे और ये उदास भी ना हो और घर के अंदर लड़ाई झगड़ा भी ना हो और उसकी जो अपने माँ बाप से मोहब्बत है वो कम भी ना हो। बात समझ आ गई भी आप सभी हजरात को। ये हुकूक हैं जो शौहर को पूरे करने चाहिए। हमारे यहाँ शादियों के महफिल में अमूमी तौर पर ऐसी तकरीर नहीं होती, जो मकसद होता है वो बात अमूमी तौर पे नहीं होती, लेकिन चूंकि दावत इस्लामी का माहौल है इसके अंदर तरबियत होती है। यकीनन अल्लामा अदनान साहब ने भी आपको बड़े फूल और हीरे दिए होंगे, कुछ ना कुछ ये बातें मेरे पास भी हैं बतौर तालिब इल्म, मैं आपकी खिदमत में भी अर्ज कर रहा हूँ। गिरामी कदर हजरात, अब आ जाइए कि ये जो औरत होती है इसके ऊपर भी कुछ हुकूक हैं कि वो अपने शौहर के पूरे करे। अब वो क्या है? सबसे पहले औरत पर जो पहला हक है कि वो अपने शौहर की इज्जत करे, उसका एहतराम करे, और दूसरी बात वो अपने शौहर की बातों के साथ इत्तेफाक करे, ना कि इख्तलाफ करे और घर में लड़ाई पैदा करे। और तीसरी बात, अखलाकियात का दामन कभी ना छोड़े। जब ये अखलाकियात के दामन को समझ जाएगी तो उसके बाद ये घर की सफाई भी खुद करेगी। ये नहीं आखेगी मैं क्यों करा, मैं नौकरानी तो नहीं को नौकरानी रख, नहीं, ये खुद करेगी, कपड़े खुद धोएगी, खाना खुद बनाएगी। इसके अंदर बरकत भी होती है और औरतें काम करती रहें, मर्द करते रहें तो ये बीमार भी नहीं होते। अगर बैठ जाएं तो फिर बह ही जाते जे, समझ आ रही है ना। डॉक्टर ताई कहते सवेरे उठ के सैर करो, तो जे पहलो टाइम ना काम कीते तो सैर करनियां ही ना पैण। और अगर आप सारे चाहते हैं सैर से बच जाएं, 5 नमाज़ां पढ़िया करो, तो डॉक्टर के कहने ते दौड़ना नहीं पेगा, हुजूर दे आखण ते नमाज़ां पढ़ लो, तो काम वैसे ही हो जाएगा। समझ आ रही है आप सभी हजरात को। तो इस वास्ते उसको चाहिए कि अखलाकियात का दामन कभी ना छोड़े, और उसके ऊपर यह भी हक है कि अपने शौहर का जो माल है उसकी भी हिफाजत करे, उसके घर की भी हिफाजत करे। और चूंकि वो उसकी इज्जत है तो उसकी इज्जत आबरू पर भी आंच ना आने दे। ये सारी चीजों की हिफाजत, चूंकि ये उस घर की समझो कि नाइबा भी है और मुहाफिजा भी है, उसको नायब होने का भी सही हक अदा करना चाहिए और मुहाफिजा होने का भी सही हक अदा करना चाहिए। अमूमी तौर पे क्या होता है, तवज्जो फरमाएंगे आप हजरात। अमूमी तौर पे ये होता है कि औरतें वो पैसे, बस औकात कईयों की ये आदत होती है कि अपने बंदे दे बटुए चौकड़ी रखने 5-5 रुपया करके, ये आदत गंदी होती है। अगर ये मां में आदत है तो फिर जिद्दां दी कोको उदां दे बच्चे, तो फिर बच्चों का की बनेगा? क्या फायदा ऐसा काम करने का? तुम्हें तो कोऑपरेटिव होना चाहिए। और एक ये भी बड़ी अजीब बात होती है, ईद शबराते पैसे दिते, मां प्यो ने दिते, इकट्ठे कीते ना जी, वो हुण उन्हें सूट बूट लैके आंदा है, बंदा पुछदा है कित्थों ले आए? ये मेरे अपने पैसे सन। कमाल रही है, कह दे भी यार तुसीं दिते सन ते उन्हां दे मैं इकट्ठे करके ते मैं लै लेने, मेरे अपने पैसे सन। भी तेरा कोई नवां कारोबार है यार, कम अज कम वो हौसला ही बंदा वधा छड़दा है। बीबियां नूं गल भी तो नहीं ना करनी आउंदी बस औकात। और कई बहुत अच्छियां होंदियां ने, यकीन करो सारा पैसा इकट्ठा कर, घर बनाउणा होवे सही, ये बीबी सारा कुछ बना छड़दी जे, ते जे उजाड़ना होवे तो उहदे विच हत्थ भी इहदा ही हुंदा जे, मैं तुहानूं दस छड्डां। लेकिन ये तरबियत जरूरी है, इसलिए मैं सादा सादा लहजे में बात कर रहा हूं। गिरामी कदर हज़रात, उसको चाहिए कि अपने शौहर की नाइबा होने का भी हक अदा करे और मुहाफिजा होने का भी हक अदा करे। और उसके बाद अगली बात, ये औरत पर हक है कि अगर अल्लाह औलाद अता करे तो वो उन बच्चों की तरबियत जितना मुमकिन हो सके दीनी खुतूत पर करे, ताकि वो बड़े होकर वो कुरान खान बने, ना कि सलमान खान बने। एक लफ्ज में मैंने बताया है ताकि आपको सारी बात समझ आ जाए। मैं इमरान खान भी कह सकता सी, लेकिन अजे तुसी बल्ले ते मोहर लाउणी, मैनूं डंगा पता है।
لیکن جدہ انہیں تھوڑا چھکا مارنا تو لگ لو جانی میں تو دستا پیا جے بہرحال لگ گئی ہے لو انشاءاللہ تو ہوں لگے گی تو ٹینشن نہ لو ساڈی قوم جڑی ہے نا جڑے پاسے ٹر پوے تہاڈا کام اس لیے ہونا جے جس لیے تسی نظام مصطفیٰ نو سپورٹ کرنا ہے بس اس تو علاوہ تہاڈا کام کوئی نہیں جی ہونا میں تانوں دسدا جو مرضی بلا کھلا شیر کتا بلا جڑے مرضی جے مرضی مگر ٹر پاؤ جے تہاڈا کو کم ہو جائے تو ایدے رولنا جے جس وقت حضور کا نظام آ گیا سارا کام آ جائے گا مینوں لمیاں چوڑیاں تو نہیں آؤندیاں تے نہ ہی میں کدی کیتیاں نے لیکن سادہ گلاں میں ضرور کر لینا نظام مصطفیٰ کیسے آئے گا جڑے دن تسی سدھے ہو گئے اسی وہ کداں میں کہ نبی دے نام تے انگوٹھے چوم لیندے ہو جڑے دن نبی دے نام تے لا چھڈے نا تو اس دن کم ہو جانا جے سونی علامہ صاحب جزاک اللہ تو نبی پاک علیہ السلام کے نام پہ انگوٹھے چومنی والی قوم نبی پاک کے نام دین پر مہر نہیں لگا سکتی اس ویلے کو جناب علی ادھر اس ویلے حضور دے نظام آلات چاست پھر آوے نا جی اللہ اکبر اور جو نظام مصطفیٰ کی بات کرنے والے اللہ کر کے ان کو بھی سنجیدہ لوگ مل جائیں اور وہ بھی سنجیدگی کے ساتھ آ کے دین کا کام کریں تو مدینہ مدینہ ہو جائے جہاں جہاں کمیاں ہیں اللہ ان کو دور فرما دے اور صحیح کام ہو جائے او یا آمین تو کہہ چھڑو اللہ اکبر آپ پیر بھائی نو کہ ادھر ویکھی میرے پتر ادھر ویکھو تکڑا ہو گئے گرامی قدر حضرات ذرا غور فرمائیں تاکہ میں بات آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں تو یہ حقوق ہوتے ہیں جو عورت کو پورے کرنے چاہیے آر یو انڈرسٹینڈ وہ بولو تو صحیح نا ہاں اس کے ساتھ ساتھ اس پر یہ بھی ہے کہ وہ مرد کے جو ماں باپ ہیں ان کو اپنا ماں باپ سمجھے اگر کوئی وہ تلخی والی بات کرتے ہیں تو کم از کم چپ ہو جانا تو بنتا ہے نا ہر سوال کا جواب یا ہر بات کا جواب اور وہ بھی اس لہجے میں اور وہ بھی اسی وقت یہ ضروری نہیں ہوتا بہت ساری چیزوں کا جواب چپ میں ہے میرے پیر صاحب فرماتے ہیں ایک چپ تے 100 سکھ سمجھ آ رہی ہے جنہوں یہ گل سمجھ آ گئی وہ مسئلہ ہی حل ہو جانا جی آپ کم گو ہو جائیں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا نہیں تو تسی سونے دے بن جو اگلے نو پسند تے کوئی نہیں آنا توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات تو یہ حقوق ہوتے ہیں بات بہت دور چلی گئی لیکن یہ ابتدا تھی میں نے کہا مرد کے حقوق اور عورت کے حقوق دونوں کے بیان کر دیے جائیں تاکہ کچھ تربیتی بات ہو جائے نا سمجھ آ جائے کہ ہم یہاں کیوں بیٹھے شادی کے سلسلے میں بیٹھے اور اس کا طریقہ کار اسلام میں یہ ہے یہ پہلے حقوق ہیں اب اسے اگلی بات ان دونوں کے مشترکہ حقوق بھی ہوتے ہیں مشترکہ میاں بیوی کے حقوق اور وہ کیا ہیں سب سے پہلا حق یہ ہے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ روایت ہے اگر آپ ان باتوں کو پڑھنا چاہیں جو میں سنا رہا ہوں یہ ہمارے بہت ہی پیارے مناظر اسلام علامہ محمد سعید احمد اسد صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے والد گرامی مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے کتاب لکھی حقوق زوجین اس میں بھی یہ روایت ہے جو میں سنا رہا ہوں اور یہ جو باتیں میں نے سنائی ہیں یہ چیدہ آپ کو وہاں مل جائیں گی تقریباً وہ نچوڑ ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں آپ نے اس کتاب کے اندر لکھا ہے فرمائیں ان کے مشترکہ حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ یہ عبادت میں اور دین میں ایک دوسرے کی معاونت کریں تو کہا وہ کیسے وہاں ایک حدیث لکھی آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ شادی کے بعد جب شوہر کی آنکھ کھل جائے تو اپنی زوجہ کو اٹھائے اٹھ بھئی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے اور اگر عورت کی آنکھ کھل جائے تو وہ شوہر کے اٹھائے اٹھو جی نماز کا ٹائم ہو گیا بلکہ یہاں تک موجود ہے فرمایا وہ اٹھایا ہے اور وہ وضو کرنے چلا گیا یا چلی گئی یہ بھی پہلو آنکھ کھلی ہے وہ واپسی آئے نا اور دیکھے کہ ساتھ والا سویا ہوا ہے تو فرمایا اس کے منہ پر گیلے پانی کے وہ ہاتھوں سے چھٹے مار دے جی میں دکھ کے نیانے دے کر دیو نا یہ بھی محبت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہوتی ہے کہ اس کو پتہ چل جائے گا کہ نے وضو کر لیا تو میں رہ گیا چلو میں بھی اٹھا اور محبت سے تھوڑا سا بندہ اٹھ بھی جائے گا بس چھٹے ہی مارنے نے پورا جاگ نہیں جے ڈولنا او نہ ہوئے سویرے نواں کٹا کھلا ہوئے تڑکے تڑ گئی سمجھ آ رہی ہے نا آہو اے تو تسی سن دیو میرا چان ہے بولو تو صحیح نہ یار ہے تو یہ تھوڑا یوں ایک دوسرے یہ مشترکہ میاں بیوی کے حق ہوتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کو عبادت کی طرف راغب کریں اور اسی طرح قرآن پڑھنے کی طرف راغب کریں توجہ ہے بھی سب حضرات کی اسی طرح میاں بیوی نا آپس میں طے کر لیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے مثال کے طور پر میرے ایک دوست تھے وہ کسٹم میں کام کرتے تھے ابھی بھی وہ حیات ہیں بقید انہوں نے مجھے ایک بات سنائی کہنے لگے کہ حضرت جب ہماری شادی ہوئی نا تو میری زوجہ جو میرے پاس آئی وہ ارینج میرج تھی تو وہ دین کو سمجھنے والی تھی اس نے مجھے پہلے دن ہی کہا کہ مجھے پتہ ہے آپ کی نوکری کیا ہے لیکن آج میں آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتی ہوں مجھے بتائیں آپ کی تنخواہ کیا ہے انہیں کہا وعدہ کی مطلب انہیں کہا نہیں میں دسو تے صحیح نا سچی سچی انہیں دسیا بھی 50,000 یا لاکھ اللہ جانے انہاں دی تنخواہ ڈھیر ساری ہوندی جے انہیں دسی انہیں کہا جی میں مہینے دے وچ یہ 50,000 گھر وڑن دینا ہی تے 50,000 تو 51,000 میں گھر نہیں وڑن دینا
یا تے اپنا تو کاروبار دسنا کہ تاں گھر لے آنا ہی نہیں تو میں اے دے وچ گزارا کرانگی نہ میں حرام کھانا ہی تے نہ میں تینوں کھان دینا ہی. آپ نے توجہ نہیں فرمائی میری بات پر؟ توجہ ہے جی؟ وہ کہتا ہے کہ پہلے بہت اونچ نیچ چلتی تھی. وہ جدہ کہتے ہیں نا گھوگی ماری, گھوگیاں مار دے سی تے جناب علی گھوگا ہی آ جاندہ سی. نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات. تو کہتے ہیں پہلے اسی گھوگیاں شوگیاں مار دے رہندے سی, لیکن اس تو بعد میں کہا نہیں بھائی سنگیو ہونے کم کو نہیں جی ہونا, آپا کھانا ہے حلال ہے. توجہ نہیں فرما رہے. ویسے اگر آپ میں بھی کوئی نوکریوں والے بیٹھے ہیں, سرکاری گورنمنٹ کی نوکری, کوئی بھی نوکری ہوئے, ریٹائرمنٹ تو بعد ایڈے حاجی بن جاندے دے, پنجو نمایاں مسیتے, ایڈی داڑھی, ایڈی لمبی تسبیح. کیا حاجی او جنہیں تسی نوکری تو بعد حاجی بن دے ہو نا, اینا کدی نوکری چ بن جاؤ تو میرے ملک دا حال نہ ہوئے. اس تو بعد بڑی مسلمانیت جاگ دی, جو حاجی فخر الدین بن دے جائے. نہیں توجہ فرمائی آپ اب بیٹھے ہو تے بولو تو صحیح نہ اللہ دیو بندے ہو. کیوں جی؟ اس تو بعد جو ایڈے حاجی بن دیو درانے نوکری بن جانا, اے ملک دا رڑا تو نہ نکلے جناب. خیر بہرحال کچھ سخت باتیں بھی ہوں گی تو مجھے معاف کیجئے گا اگر کوئی سخت بات لگے. ہوگی اچھی, اور اگر نہ پسند ہے تو واپس کر دینا, کہیں اور دے دیں گے. سمجھ آ رہی ہے جی آپ حضرات کو؟ تو جنہوں نے سمجھ آؤں دی بھئی سبحان اللہ کہہ لو نا. گرامی قدر حضرات, تو میں جو عرض کر رہا ہوں کہ یہ ان کی مشترکہ کچھ حقوق ہوتے ہیں جن کو ان کو طے کرنا چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ گرامی قدر حضرات, اب یہ تھا ابتدائیہ اس حوالے سے کہ ان کے حقوق کیا ہیں. اب آ جائیے ذرا اگلی بات. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس بات کو واضح فرمایا. آپ نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی او کما قال علیہ السلام. فرمایا نکاح میری سنت ہے, اور جو اس سے اعراض کرے. اس اعراض کا مطلب پتہ کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے کہ مشکلات ہیں اور ابھی شادی کر نہیں سکتا, تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے. ایک ہے کہندہ چھڈو پرے شادی بھی کچھ ہے, یعنی یہ سنت کی توہین کرے. حضور نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں. ملا علی قاری کے اندر, ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مرکات کے اندر لکھا ہے, وہ فرماتے ہیں کہ فلیس منی, اس کے دو مطلب ہوتے ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ یہ میری سنت پر عمل کرنے والا نہیں ہے, میرے طریقے پر نہیں ہے جو ایسی باتیں کرے. اور دوسرا فرمایا وہ میرا امتی ہی نہیں ہے. سمجھ آئیے, دو مطلب ہوتے ہیں. یعنی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے, کسی بھی سنت کی توہین نہیں کرنی چاہیے. تو جب وہ کرتا ہے تو یا تو وہ حضور کے طریقے پر نہیں ہے اور پکی بات نہیں ہے, اور دوسری بات ہے کہ حضور کی امت میں سے بھی نہیں ہے. اور اس کا علماء نے مطلب یہ نکلا اس کو ایسی باتوں سے توبہ کرنی چاہیے, ورنہ وہ کافر ہو کے مرے گا تو پھر کہیں اور جائے گا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ توہین سنت کی نہیں ہونی, فرد تو فرد رہ گیا, سنت کی بھی توہین آپ نہیں کر سکتے ہو. تو فرمایا نکاح سنت ہے, یہ پہلی حدیث شریف میں فرمایا. اور دوسری بات آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اربع من سنن المرسلین. فرمایا لوگوں چار چیزیں نبیوں کی سنتوں میں سے ہیں. پوچھا گیا وہ کون کون سی؟ فرمایا السواک, پہلی ہے مسواک, والتعطر, دوسرا ہے عطر, والحیا, تیسری ہے حیا, والنکاح, اور چوتھا ہے نکاح. یہ چار چیزیں نبیوں کی سنتوں میں سے ہیں. مسواک بھی کرنی چاہیے. مسواک کے ساتھ سب سے بڑا فائدہ کہ منہ میں بدبو نہیں آتی ہے, اور مسواک کیا کریں. کئی بندے ہوتے ہیں یقین کریں معذرت کے ساتھ, نہایت معذرت کے ساتھ, وہ جب ہم سے بات کرنے لگتے ہیں نا تو اتنی بدبو آتی ہے. وہ مسئلہ پوچھن ڈے ہوندے نے, سانو مسئلہ بنیا ہوندا ہے, اینو ہن کی جواب دئیو, سانو ہر شے بھول جاندی ہے. ماشاءاللہ اینیاں لپٹاں نکلدیاں جے منہ دے وچوں, کستوری کھل جاندی جے. نہیں توجہ فرمائی آپ اب بیٹھے ہو تے بولو تے صحیح نہ یارا. اس واسطے اے منہ شریف نو ذرا صاف رکھیا کرو. ویسے برش بھی استعمال کر سکتے ہیں, کامل سنت مسواک سے ہی ادا ہوتی ہے, یہ یاد رکھ لیے. برش کے ساتھ یہ دانت صاف ہو جاتے ہیں, اس میں کوئی عرض کی بات نہیں ہے, لیکن مسواک تو پھر مدینہ مدینہ, فیضان مدینہ اجتماع میں جایا کریں اور وہاں سے واپسی پر مسواک لیتے آیا کریں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ کوئی نہیں آ رہی آپ حضرات کو؟ اس کے ساتھ جہاں مسوڑے مضبوط ہوں گے, وہاں پر پٹھے مضبوط ہوں گے, وہاں حافظہ مضبوط ہوگا. وہ بہت زیادہ فوائد ہیں, لیکن سب سے بڑا فائدہ کہ منہ میں سے خوشبو آئے گی, بدبو نہیں آئے گی. اور یہ نبی پاک کی پیاری سنت ہے. اور یہ یاد رکھنا, قدیم فیضان سنت اگر پڑھے نا تو اس کے اندر ایک مفہوماً بات ہے. فرمایا کہ یہ جو مسواک ہے نا, مسواک, یہ بندہ جب اس سے محبت کرتا ہے تو قبر کا چراغ بن کے بھی آ جاتی ہے. محبت فرمایا کریں اس مسواک کے ساتھ, تنقید نہ کیا کریں. کئی تنقید بھی کرتے ہیں, مسواکاں بڑیاں لاؤندے ہو. میں کہا یار کمال ہے, تو مسلمان ہو گئی تنقید کری جانا, تینوں خیر تے ہے.
ہاں کرتے ہیں، بسا اوقات کرتے ہیں، ان کو نہیں کرنی چاہیے. تھوڑا سوچ لیا کریں گے ہم یہ بوتھی شریف کھول رہے ہیں تو کدھر جا رہی ہے یہ، تو تھوڑا جو ہے نا اپنے اوقات وچ رہنا چاہیے. اب ذرا دوسری بات سن لیجئے، والتعطر، عطر لگانا، یہ بھی حضور کی سنت ہے. توجہ ہے بھی سب حضرات کی؟ دوستان گرامی، عطر لگانا حضور کی سنت ہے. عطر حضور کو بہت پسند تھا، خوشبو بہت پسند تھی. اس کے ساتھ قریب بیٹھنے والوں کا ماحول بھی اچھا رہتا ہے. اس کی گیدرنگ میں لوگ بیٹھتے ہوئے اپنے آپ کو اذیت میں محسوس نہیں کرتے، اس واسطے خوشبو لگایا کریں. حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزیں جب تمہیں کوئی دے تو انکار نہیں کرنا. نمبر 1 تقیہ، جب کوئی تمہیں دے انکار نہیں کرنا، لے لیا کرو، اگرچہ ضرورت نہ ہو لے کے رکھ لیں، تھوڑی دیر بعد واپس کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں. دوسری بات فرمایا دودھ جب تمہیں کوئی پیش کرے پینے کے لیے تو اس کا بھی انکار نہیں کرنا چاہیے. تیسرے نمبر پر عطر جب کوئی پیش کرے تو اس کا بھی انکار نہیں کرنا چاہیے. بلکہ جو تحائف دیے جاتے ہیں، بعض صوفیاء کہتے ہیں سب سے بہترین تحفہ وہ خوشبو کا